www.attableek.com, the reviver of Iman. دین کی طرف رغبت دلانا چاہیے، شوق دلانا چاہیے. آج کل ماحول اتنا گندا ہوتا جا رہا ہے کہ اس گندے ماحول میں اپنی اولاد کی اگر میں نے اور آپ نے حفاظت نہیں کی تو خطرات ہے اس بات کے کہ کل ہم قبر میں ہوں گے اور ہماری اولاد ہماری قبروں کے اوپر سے لات مارتی ہوئی گزرے گی. حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں سے شاہ صاحب نے فرمایا ایک مجلس میں کہ میں صحیح کہتا ہوں، اگر تم نے اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم نہیں دی تو تم قبر میں ہوں گے اور تمہاری اولاد کبھی تمہاری طرف رخ بھی نہیں کرے گی. تو اولادوں کے اندر دینداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو. ارشاد فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کے لیے لاؤ، 10 سال کا ہو جائے اس کو چپت مار کر نماز پڑھاؤ تاکہ بچپن سے عادت پڑے. بخاری شریف میں ہے کہ رمضان میں ایک آدمی شراب پیا ہوا تھا، مسلمان تھا، شراب پیا ہوا تھا، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی. ثابت ہو گیا کہ وہ شراب پیا ہوا ہے. حضرت عمر کے پاس لائے تو حضرت عمر نے فرمایا، ارے نالائق، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں اور تو اتنا بڑا ہو کر شراب پی رہا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ یہ کہہ کر پھر حضرت نے اس کو 40 کوڑے مارے. اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام چھوٹے بچوں کے پاس بھی روزہ رکھواتے تھے. بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بہت عجیب بات، فرمایا کہ ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمارے والدین ہمارے پاس روزہ رکھواتے تھے. تو جب شام ہونے لگتی تھی تو بچے ہوتے ہیں، وہ بھوک ہوتی ہے، ان کو پیاس لگتی ہے تو وہ کچھ بے چین سے ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں. تو فرمایا ہمارے والدین ہم کو روئی کی، اون کی، کاٹن کی ایسا کوئی کھلونا ہم کو دے دیتے تھے جس کھلونے سے ہم کھیلتے رہتے تھے اور ہمارا دن گزر جاتا تھا یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا اور ہمارا روزہ پورا ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن کو لے کر چلے اور راستے میں ایک کھجور کا دانہ پڑا ہوا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے سے بہرحال اٹھا کر منہ میں رکھ لیا. حضرت نے جب دیکھا کہ اچھا دانہ منہ میں رکھا، حضرت نے یوں انگلی ڈال کر نکالا اور فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری اولاد پر صدقے کو حرام کر رکھا ہے، یعنی زکوٰۃ اور صدقہ حرام ہے. امت کو یہ تعلیم دی کہ تم بھی حرام نہ کھاؤ، تمہاری اولادوں کے پیٹ میں بھی حرام کے لقمے نہ ڈالو، ان کے پیٹوں کو بھی محفوظ رکھو. یہ ساری کی ساتھ باتیں جو ہیں تربیت کی ہے. ایسا ایک واقعہ حضرت کا اپنا خود بھی ہے. ایک مرتبہ حضرت تشریف لے جا رہے تھے، ایک کھجور کا دانہ پڑا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا اگر مجھے صدقے کا اندیشہ نہ ہوتا، یعنی یہ اندیشہ ہے کہ صدقے کا ہے، اگر صدقے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اٹھا کر کھا لیتا. کیا امت کو کیا تعلیم دی اس بات؟ اللہ کے نبی کی باتوں میں تو عجیب و غریب تعلیم ہوا کرتی. حضرت نے امت کو کیا تعلیم دی؟ امت کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو یہ ایک کھجور کا دانہ پڑا ہے، فرمایا صدقے کا خوف نہ ہوتا تو میں اٹھا کر کھا لیتا. معلوم ہوتا ہے معمولی چیز اگر تم کو گری پڑی مل جائے تو اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لقطہ، شریعت میں لقطہ کس کو کہتے ہیں؟ جو گری پڑی چیز کسی کو مل جائے، کسی کی گم شدہ چیز ہے وہ کسی کو مل جائے، اس کو لقطہ کہا جاتا ہے. شریعت مطہرہ نے یہ بتایا کہ اگر تم کو اس طرح کی چیز مل جائے اور وہ بڑی چیز ہو تو پھر اس کا اعلان کیا جائے. کتنے دن اعلان کرو گے؟ فرمایا جیسی چیز اتنے دن اعلان کرو گے، 6 مہینہ، 8 مہینہ، 1 سال، 2 سال، حتیٰ کہ علماء نے 3 سال بھی لکھا ہے کہ یہ اعلان کرتے رہو.
یہاں تک کہ اس کا مالک آ جائے. اگر اس کا مالک نہیں آیا تو اس صورت میں پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے کہ اگر مالک نہیں آیا اور تم غریب ہو تو تم کھا سکتے ہو، اور اگر تم مالدار ہو تو تم نہیں کھاؤ گے، اس کو تمہیں صدقہ کر دینا پڑے گا اور اس کے نام سے جس کی یہ چیز ہے. اور اگر تم نے صدقہ کر دیا یا تم نے کھا لیا اور بعد میں وہ مالک آ گیا تو تمہیں دینا پڑے گا. تم اس کو سمجھاؤ کہ بھائی میں نے صدقہ کر دیا، اگر تم قبول کرتے ہو تو. وہ نہیں مانتا ہے تو پھر آپ کو دینا پڑے گا. لیکن وہیں پر اس روایت کی بنیاد پر علماء نے مسئلہ یہ لکھا کہ معمولی چیز اگر گری پڑی مل جائے، روپیہ 2 روپیہ، تو اس کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو کھانا ہو تو آپ کھا لو یا کسی کو دے دو. اس کے لیے بہت زیادہ اعلان کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ روپیہ 2 روپیہ کی آج حیثیت کیا ہے؟ جہاں 16 روپے کی چائے آتی ہو وہاں روپیہ 2 روپیہ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو اگر یہ معمولی چیز مل جائے تو اس کے اعلان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہمارے ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اجل شاگردوں میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کسی کو گیہوں کے 2-5 دانے مل گئے، جوار کے 2-4 دانے مل گئے. اب وہ اس کو یوں ہاتھ میں اٹھا کر اعلان کر رہا ہے کہ کسی کے دانے گم ہو گئے ہیں، جس کے ہو وہ لے جائیں. تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس کو سڑک پہ لاؤ، وہ اعلان کرنے والے کو، اور اس کے سر میں 10 کوڑے مارو. کیوں؟ وہ چیز کا اعلان نہیں کر رہا ہے، اپنے تقوی کا اعلان کر رہا ہے. وہ میں بہت بڑا متقی ہوں، یہ 2-4 دانے بھی میں کھاتا نہیں ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ کوئی چیز اعلان کی نہیں ہے. اگر ایسی معمولی چیز تم کو مل جائے، تمہارا جی چاہے تم کھا لو، نہیں جی چاہ رہا ہے کسی غریب کو دے دو، لیکن اس کے اعلان کی کوئی ضرورت نہیں. خیر، بات سے بات مجھے یاد آ گئی. میں کہہ رہا تھا کہ اپنے اولاد کی تربیت کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. اس ماحول کے اندر جہاں چاروں طرف عریانیت ہے، بے حیائیاں ہیں، اور خصوصاً موبائل کی دنیا نے تو اتنی بے حیائی پھیلا رکھی ہے کہ ہمارا بچہ روم بند کر کے تنہائی میں کیا دیکھ رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ کس دنیا کے اندر مشغول ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی اب تربیت کیسے ہوگی؟ قرآن اور حدیث سے. اللہ کا قرآن، نبی کی باتیں. اللہ کا قرآن، نبی کی باتیں. صحابہ یہی کام کرتے تھے، اپنی اولادوں کے سامنے قرآن کی باتیں سناتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے بڑے صحابی، لیکن کیا ہوا؟ ان کے بیٹے کا نام علی ہے. عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی کو یوں فرمایا، بیٹے علی جاؤ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کے پاس بہت روایتیں ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں سنو. دیکھو اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں باتیں سن، حالانکہ باپ خود صحابی ہے، اور اتنا بڑا صحابی ہے کہ اللہ کے نبی کی رات کی نمازوں میں بھی عبداللہ ابن عباس شریک ہے، چچازاد بھائی ہے، کئی مرتبہ رات کے اندر حضرت کے ساتھ ہے. لیکن اس کے باوجود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ تم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھو. گئے تو دیکھا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے کھیت میں باغ میں پانی پلا رہے تھے. صحابہ کرام مزدوریاں کرتے تھے، یہ نہیں کہ صحابہ کرام ویسے ہی بیٹھے رہتے تھے، حضرات صحابہ خوب مزدوری کرتے تھے. تو وہ اپنے باغ میں پانی پلا رہے تھے. اتنے میں جب یہ لوگ پہنچے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جلدی کرتا نکالا تھا وہ پہن لیا اور پہن کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا آؤ میں تمہیں نبی کی باتیں سناؤں. شوق سے سناتے تھے اور شوق سے سنتے بھی تھے. صحابہ شوق سے سناتے تھے اور شوق سے سنتے بھی تھے، اس لیے کہ وہ تو نبی کے گرویدہ تھے. وہاں کتابیں تھوڑے ہی تھی، وہاں تو نبی کی زندگی تھی پوری. تو بہرحال ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے لگے. عبداللہ ابن عباس کے بیٹے بیان کرتے ہیں
کہ حدیثیں بیان کرتے 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 حضرت ایک حدیث پر آئے. اس حدیث کا تعلق مسجد نبوی کی تعمیر سے تھا کہ مسجد نبوی کیسے بنی. اللہ کے نبی تشریف لائے مدینۃ المنورہ، آپ کو زمین پسند آئی، وہی زمین جس پر ابھی مسجد نبوی ہے، جو اصل اگلی جو مسجد نبوی ہے. حضرت کو وہ جگہ پسند آئی اور یہ جگہ کھدا تھا. حضرت نے بنو نجار والوں سے اس زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد اس میں کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، ان قبروں کو پات دیا گیا اور اس کے بعد اس میں درخت تھے، ان درختوں کو کاٹا گیا اور زمین بھری گئی، اس میں مٹی بھری گئی، اس کا لیول کیا گیا اور پھر حضرت نے صحابہ سے فرمایا چلو ہم مسجد بناتے ہیں. اب بڑے شوق سے صحابہ کرام پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، مٹی اٹھا کر لا رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی لا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی اٹھا کر کے لا رہے ہیں. حضرت کے پشت پر مٹی پڑی ہے، آگے بھی مٹی پڑی ہے. حضرت عمار 2 پتھر کو لے کر آ رہے ہیں، بہت وزنی پتھر. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا عمار یہ 2 پتھر ہے، وزن نہیں لگتا. فرمایا حضرت کچھ نہیں، ایک میری طرف سے ایک آپ کی طرف سے، بس یہ 2 پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں. اور اس طرح پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور بڑے شوق سے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور پھر اس کے اندر نمازوں کی ابتدا ہوئی، شروع ہوئی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام اپنی اولادوں کا مزاج جب بناتے تھے تو قرآن حدیث سے بناتے، کسی کہانیوں سے نہیں، واقعات سے نہیں. یہ کسی کہانیوں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی باتیں سناؤ، نبی کی باتیں سناؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچوں کے ساتھ کیسی تربیت کی. بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے. ابو عمیر ایک بچے تھے. حضرت تو مذاق بھی کیا کرتے تھے نا حضرت، یہ نہیں کہ جیسے کھٹی کری پی کر حضرت بیٹھے رہتے ہو کہ ہنستے ہی نہیں. ایسا مزاج حضرت کا نہیں تھا. یا جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے وہ بھیڑ اور ہٹکامن نے کاٹ لیا ہو اتنا بڑا منہ ہو جائے. ایسا مزاج حضرت کا نہیں تھا. حضرت ہنسمکھ تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہنستے تھے. تو ابو عمیر ایک چھوٹے سے صحابی تھے، بچے تھے. انہوں نے مدینۃ المنورہ میں ایک تیتر کی طرح، بٹیر کی طرح ایک پرندہ پالا تھا. اچھا، بچوں نے جب پرندہ پالا ہو اور وہ مر جائے تو بچوں کو بہت صدمہ ہوتا ہے، بہت غم ہوتا ہے. اور غم میں ذرا چھیڑنا بھی اچھا لگتا ہے. ذرا بچہ صدمے میں ہو اور ایسے موقع پر ذرا چھیڑنا ذرا مزہ آتا ہے. تو حضرت اس بچے کے پاس گئے اور فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تمہارے وہ پرندے کا کیا ہوا؟ حضرت نے ذرا چھیڑا. علماء نے اس سے مسئلہ نکالا بچوں کے ساتھ تھوڑی سی مذاق بھی کرنا چاہیے، ہر وقت آنکھیں نہیں دکھانا چاہیے. ان کی تربیت کی لائن یہ ہے کہ ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان سے قریب کرو. ہر وقت ڈراتے رہو گے تو بھی مسئلہ تیرا ہو جائے گا. اور ہر وقت اتنا جو ہے اس کو آزاد کر دیا کہ آپ کچھ کہو گے ہی نہیں، یہ مسئلہ بھی غلط ہے. بالکل آزادی بھی نہ دو اور بالکل ڈرا کر کے بھی نہ رکھو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کی اور صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کی تربیت اسی طرح فرمائی. آپ نے اپنے نواسوں کی تربیت اسی طرح فرمائی. حسن و حسین کی تربیت آپ نے اسی طرح فرمائی. اسی طرح حضرات صحابہ نے اپنی اولادوں کی تربیت کی. بہرحال ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی اولادوں کی تربیت کریں، ان کی نگرانی رکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں. وہ کہاں چل رہے ہیں، ان کے موبائل میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں تاکہ یہ اولاد آگے چل کر کے غلط راستوں پر چلنے والی نہ بنے، دوسرے راستے پر نہ نکل جائے، اللہ سے غافل نہ ہو جائے، نماز چھوڑنے والی نہ بن جائے. اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے حفظ کا جب مسئلہ آیا تو میں ایک بات اور عرض کروں. قرآن کریم ایک ایسی دولت ہے کہ حفظ کا مسئلہ اللہ نے اسی امت کو دیا ہے. باقی اگلی کتابوں کے حفظ کا مسئلہ نہیں تھا. نہ زبور کو حافظ ہو سکتے تھے، نہ تورات کو حافظ ہو سکتے تھے، نہ انجیل کو حافظ ہو سکتے تھے. کوئی کتاب حافظ نہیں ہو سکتے تھے. یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم حافظ ہوتے ہیں.
اچھا پھر قرآن بھی حافظ ہوتے ہیں تو بہت عجیب مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں عمر کا بھی محتاج نہیں. کبھی 6 سال کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے, 7 سال کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے, 8 سال کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے, 10 سال کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو تعالیٰ جل شانہ ان بچوں کے ذریعے سے اپنے قرآن کی حفاظت کرتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہو جاتے. اچھا کون بچے حافظ ہو جاتے؟ وہ معصوم بچے جن پر ماں باپ بھی بھروسہ نہیں کرتے. یہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے, مثلا مثال دوں میں آپ کو. ماں باپ کہیں جا رہے, چھوٹا بچہ یوں کہے ابا امی تم 2 دن کے لیے سفر پہ جا رہے ہو, گھر کی چابی دے جاؤ, میں گھر میں رہوں گا, مدرسے سے آؤں گا, اسکول سے آؤں گا, گھر میں رہوں گا. تو ابا اور امی کہتے ہیں بیٹا چھوٹے ہو تم, چابی تم کو نہیں ملے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ چابی گم کر دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ مکان کھلا رکھ کر چلے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چور ڈکیتا اچکا آ جائے. نہیں بیٹا چابی ہم تجھ کو نہیں دیں گے, آج ایک کام کرنا, چچا کے وہاں چلے جانا, ماموں کے وہاں چلے جانا, تایا کے وہاں چلے جانا, پھوپھی کے وہاں چلے جانا. جن بچوں پر ماں باپ نے چابی دینے میں اعتماد نہیں کیا, بھروسہ نہیں کیا, ان بچوں کے سینے پر اللہ اپنا قرآن اتار کر بھروسہ کر رہا ہے, اعتماد کر رہا ہے. جن پر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے, ماں باپ بھروسہ نہیں کرتے, ان پر اللہ بھروسہ کر رہا ہے اور اپنا پورا کا پورا قرآن اس کے سینے میں اتار دیتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے یہ عظیم الشان کتاب جن بچوں کے سینے میں آ جائیں اس کی تعظیم اور تکریم کرنا چاہیے. کنز الاموال کی روایت ہے اذا مات حامل القرآن, اذا مات حامل القرآن قال اللہ تعالی لعرضه یا ارضی لا تاکل جسدہ, قالت العرض یا ربی کیف اعقل وفی جسدہ کلامک, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کوئی حافظ قرآن, عامل قرآن, عالم قرآن, حامل قرآن جب مرتا ہے تو اللہ زمین سے کہتی ہے, اللہ اپنے زمین سے کہتا ہے اے زمین اس کے جسم کو نہ کھانا. زمین جسم کھا جاتی ہے نا, اللہ کہتا ہے اس کے جسم کو, میں نہیں کہتا ہوں, یہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں, اس کے جسم کو نہ کھانا. تو زمین کیا جواب دیتی ہے؟ یا ربی, اے اللہ میں کیسے اس کے جسم کو کھاؤں, اس کے سینے میں تو تیرا قرآن موجود ہے. ایک لمبی روایت ہے بخاری شریف میں, اس لمبی روایت کا ایک ٹکڑا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے معراج منامی ہوئی. معراج منامی کا معنی جسد مبارک تو آپ کا یہیں رہا, آپ کی روح مبارک کو لے گئے. 2 آدمی آئے لے گئے. آپ کو بتایا گیا کہ خون کی نہر ہے, اس میں ایک آدمی ہے, وہ کنارے پر آنا چاہتا ہے تو کنارے سے ایک آدمی اس کو پتھر مارتا ہے, وہ گر پڑتا ہے. ایسا بار بار ہو رہا ہے. پھر دیکھا کہ ایک آدمی ہے, اس کو سلایا اور اس کے سر پر اتنا بڑا پتھر مارا تو سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر پتھر لینے گیا, سر اچھا ہو گیا, پھر مارا, پھر آگے لے گئے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو کینچی کے ذریعے سے یہاں سے کاٹتے ہیں, یہاں سے کاٹ رہے. پھر آگے لے گئے تو ایک تنور ہے, اس کے نیچے آگ ہے اور آگ جوش مار رہی ہے, ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر آتی. پھر آگے لے گئے تو ایک باغ بتایا, پھر آگے لے گئے تو ایک اس سے اچھا باغ بتایا, پھر اس میں ایک مکان بتایا. اب میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ اچھا بھائی تم نے بہت لمبا سفر مجھے کرایا, اب جب تم سمجھاؤ بھی کہ یہ ہے کیا اور تم کون ہو, تو انہوں نے کہا کہ انا جبریل و ھذا میکائیل, میں جبریل ہوں, یہ میکائیل ہے. آپ کی امت پر ہونے والے عذاب کے نمونے آپ کو بتائے. اللہ حفاظت کرنا ہے, اللہ حفاظت کرنا ہے. پہلا وہ آدمی جو خون کی نہر میں کھڑا تھا, یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو سود کھانے والا تھا.
ब्याज खाने वाला था। अल्लाह इस बीमारी से हमारी हिफाजत फरमाए। जिस पर अल्लाह ने ऐलान जंग किया हो कि सूद खाने वाले से मेरा ऐलान जंग है, मैं उससे लड़ता हूं, अल्लाह जिससे लड़ने पर आ जाए कोई बच नहीं सकता। बहुत बुरी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी। अपने आप को बचाओ, सूद वाले कारोबार न करो। बाज मुसलमान तो ये कहते हैं कि सूद मेरी औलाद है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जब मैंने ये जुमला सुना तो मेरे पांव नीचे से जमीन निकल गई कि क्या कह रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो सूद की इतनी बड़ी बुराई बयान की कि फरमाया सूद खाने वाला, सूद देने वाला, लेने वाला, उसको लिखने वाला मुंशी, कातिब, उसका मुंशी, ये सब के सब फिन्नार जहन्नम में जाएंगे। एक रिवायत में आपने फरमाया लाना मन आकिल रिबा, अल्लाह की लानत हो सूद के खाने वाले पर। एक रिवायत में आपने फरमाया लानर राशि वल मुर्तशी, रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला, अल्लाह की लानत हो। एक रिवायत में आपने फरमाया जो औरत मर्द का लिबास इख्तियार करे और जो मर्द औरत का लिबास इख्तियार करे, अल्लाह की लानत हो। एक रिवायत में आपने फरमाया कि जो मर्द औरत की मुशाबहत इख्तियार करे और जो औरत मर्द की मुशाबहत इख्तियार करे, उस पर अल्लाह की लानत। बेशुमार रिवायात है जिसमें अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत, और उम्मत उन अमाल में मुब्तला है। इधर मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह हमें माफ फरमा दे, अल्लाह हमें माफ फरमा दे, हम दुआ करते जा रहे हैं। और उधर मेरे कामों की वजह से अल्लाह के नबी ने लानत का लफ्ज बोला। और लानत का माना क्या होता है? अल्लाह की रहमत से दूरी। लानत का माना अल्लाह की रहमत से दूरी। मतलब यह निकला कि अल्लाह का नबी ये कहता है, ए अल्लाह इसको भी तेरी रहमत से दूर कर, इसको भी दूर कर, इसको भी दूर कर, इन सब को रहमत से दूर कर। अब आप बताइए, मैं रहमत मांग रहा हूं और मेरा नबी रहमत से दुआ करने की बद्दुआ दे रहा है, कभी हम कामयाब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हमें चाहिए कि वो अमाल अपनाएं, वो अमाल अपनाएं कि जिन अमाल की बुनियाद पर लानत के मुस्तहिक न बने बल्कि रहमत के मुस्तहिक बने। हमारे हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज में आज भी लिखा हुआ है, मलफूजात मौलाना इलियास में आप देख लें, हजरत ने फरमाया मैंने ये काम इसलिए शुरू किया ताकि उम्मत से शराब दूर हो, ताकि उम्मत से जुआ दूर हो, ताकि उम्मत से रिश्वतें दूर हो, ताकि उम्मत से सूद दूर हो। और फरमाया इसकी कमाई पाकीज़ा हो जाए। और जब हज़रत मौलाना साहब फरमाते हैं जब कमाई पाकीज़ा होगी तो इसकी 2 रकातों पर अल्लाह रहमतों को उतारेगा। 2 रकातों पर। आज हमारी 10 रकात के बाद भी कुछ मसला हल नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह की लानत को अपने ऊपर दे रखा है। अल्लाह करे कि हम इन अमाल से अपने आप को बचाने वाले बने। तो अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जिब्रील ने फरमाया कि वो जो खून की नहर में है वो आदमी जो सूद खाने वाला, और वो जिसका सर फोड़ा जा रहा था पत्थर से, ये आपकी उम्मत का वो आदमी जिसको अल्लाह ने कुरान की दौलत दी और वो रातों में सोता रहा, नहीं पढ़ा, और दिन में अमल नहीं किया। हुफ्फाज के लिए भी बड़ी वईद है, आलिम के लिए भी बड़ी वईद है, हामिल कुरान के लिए भी बड़ी वईद है कि जिसको कुरान का इल्म मिला और वो सोता रहा रातों में और दिन में अमल नहीं किया। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और तीसरा वो आदमी जिसको सीजर से काटा जा रहा था, ये आपकी उम्मत का वो आदमी है कि जो इज्जत के लिबास में झूठ बोलता था। इज्जत के लिबास में, इज्जत के लिबास का क्या मतलब? हाजी साहब है, काजी साहब है, नवाजी साहब है, शेखुल हदीस साहब है, मुबल्लिग साहब है, अमीर साहब है, लोग हमारी इज्जत करते हैं और हम इसी के पर्दे में झूठ बोलते हैं और लोग हमें सच्चा समझकर हमारे झूठ को नकल करते हैं।
اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا جھوٹ نہیں بول سکتے، جو کہا وہ سچا ہے۔ ہم جھوٹ کو امت میں پھیلاتے ہیں عزت کی آڑ میں۔ فرمایا ان کے جبروں کو قیامت میں کاٹا جائے گا، اور وہ جو تنور میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں دیکھی وہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور زناکار عورتیں، ایک تو جہنم کی آگ، اور پھر آگ کے اندر تنور، اور پھر تنور میں گرمی، اور پھر نیچے سے آگ کا جوش مارنا، اور بغیر کپڑوں کے برہنہ ڈال دینا، وہ اوپر آتے ہیں وہ نیچے جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تھوڑی دیر کی عیاشی کے لیے میرا جوان اللہ کے وعیدوں کو اور اللہ کے عذاب کو لے رہا ہے۔ اور اس سے آگے جو تم نے دیکھا، یہ پوری روایت بخاری شریف میں ہے جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور آگے جو تم نے دیکھا کہ باغ ہے وہ عام مومنوں کی جنت ہے، اور اس سے اوپر جو تم نے دوسرا باغ دیکھا وہ خاص مومنوں کی جنت ہے، وہ خاص لوگوں کی، اور اس میں جو تم نے مکان دیکھا وہ تمہارا مکان ہے۔ اللہ کے نبی کو فرمایا وہ تمہارا مکان ہے، اور ایک مکان بتایا اور فرمایا یہ تمہارے عمر کا مکان ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنے مکان کے باب میں ذرا دیکھ لوں اندر جا کر، تو جبریل نے فرمایا ابھی وقت نہیں آیا، اس لیے کہ اس کا وقت موت کے بعد ہے، ابھی وقت نہیں آیا۔ جب حضرت صبح کو یہ خواب بیان کر رہے ہیں اپنا فجر کے بعد صحابہ کے سامنے، اور فرمایا عمر میں نے تیرا مکان بھی دیکھا، میرے دل میں آیا کہ میں اندر جاؤں اور میں دیکھوں کہ اللہ نے تیرے لیے کیسا سیٹنگ کیا ہے، میں ذرا دیکھ لوں تیرے مکان کو، لیکن عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی کہ تو بہت غیرت مند ہے، تو کسی کو جو ہے پسند ہی نہیں کرتا اس طرح پر گھر میں چلے جانے کو۔ ارے پردے کی آیت تو عمر ہی کے تقاضے پر آئی، یہ پردے کی جو آیت ہے عورتوں کے لیے حضرت عمر ہی نے سب سے پہلے درخواست رکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے حبیب آپ کے گھر کی عورتوں کا مقام اونچا ہے، آپ کے گھر کی عورتیں بے پردہ نہ نکلے، اس لیے کہ اگر آپ کے گھر کی عورت پر ذرا سا الزام لگ گیا تو نبوت بدنام ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے تو میں کیسے کہوں؟ یہاں تک کہ حضرت عمر نے ایک طریق اختیار کیا تاکہ کم سے کم اس بہانے بھی پردہ آ جائے۔ کیا طریق اختیار کیا؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ماں ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا تھا، بڑی عمر کی عورت ہے، قد لمبا تھا، رات میں استنجا کے لیے نکلے حضرت سودا، تو حضرت عمر نے اندھیرے میں دیکھ کر یوں فرمایا سودا تو کتنی چھپ کر جا، میں تجھے جان ہی لیتا ہوں کہ تو سودا ہے۔ یہ جان بوجھ کر کا جملہ کیوں؟ تاکہ نبی کو جا کر کہیں اور نبی کل سے پردے کا حکم دے دے۔ اتنے حضرت عمر کو تقاضا تھا کہ پردے کی آیت آنی چاہیے۔ حضرت سودا نے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لیکن کوئی پردے کا حکم نہیں آیا۔ اس کے بعد چل کر کے اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، اور صرف آپ کی بیویاں اور بیٹیاں نہیں پوری امت کی بیٹیاں اور بیویاں یہ جب بھی گھر سے باہر نکلے تو چادر ڈال کر نکلا کرے۔ اگر زمین پر تیرے عمر کو کھلا چہرہ نکلنا پسند نہیں تو آسمان پر تیرا رب بھی یہی حکم اتار رہا ہے۔ 21 مسائل ہیں، 21 مسائل جس میں عمر کی چاہت کے مطابق اللہ نے آیتیں اتاری۔ 21 مسائل ہیں جس میں عمر کی چاہت اور اللہ کی طرف سے وہ حکم۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے رسول مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت کا مسئلہ نہ ہو جائے، 2 رکعت پڑھے، طواف کے بعد کی جو 2 رکعت ہے نا وہ جو مقام ابراہیم ہے وہاں ہم 2 رکعت پڑھ لیا کریں، لیکن کوئی حکم نہیں تھا، اس لیے اللہ کے حبیب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حق تعالی جل شانہ نے قرآن میں آیت اتاری وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
فرمایا طواف کے بعد کی جو 2 رکعت ہے، اگر ہجوم نہ ہو، بھیڑ بھاڑ نہ ہو، لوگ طواف نہ کرتے ہو، تو وہاں مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھ لو۔ اگر عمر کی چاہت ہے تو تمہارا رب بھی تم کو یہ حکم دے رہا ہے، لیکن وہاں 2 رکعت کا پڑھنا، نماز تو واجب ہے طواف کے بعد کی، لیکن اس جگہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر ہجوم ہے، بھیڑ بھاڑ ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں اور ہمارے وہاں پڑھنے کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہو تو وہاں نہیں پڑھنا چاہیے، اوپر جا کر پڑھو، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ شریعت میں سنت کو ادا کرنے کے لیے حرام کام کا ارتکاب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو اپنی بیٹی کے پاس گئے اور حضرت عمر نے فرمایا، بیٹی تم اپنے آقا کو، اپنے نبی کو نہ ستاؤ، تمہیں جو ضرورت ہو وہ اپنے باپ سے مانگو، لیکن نبی کے پاس نہ مانگو، آپ کو نہ ستاؤ، ورنہ اگر نبی نے طلاق دے دی تو یاد رکھو تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام طلاق دے دیں تو پھر اس عورت کا کسی اور کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے، پھر وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی زوجیت کے بعد امتی کی زوجیت نہیں ہو سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو کہی اور اللہ نے آیت اتاری، عسا ان یبدلہ ان طلقکن، فرمایا قریب ہے کہ اللہ کا نبی اگر اپنی بیویوں کو طلاق دے دے تو کوئی حرج نہیں میرے پیغمبر، میں تیرے لیے دوسری عورتوں کو لے آؤں گا جو عابداتن، قانتاتن، طائباتن، سیباتن و ابکارا، جو نیک ہوگی، روزے دار ہوگی، متقی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، نبی سے سوال کرنے والی نہیں ہوگی۔ عمر نے جو بات کہی وہی آیت اللہ نے اتاری۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ چونکہ عمر لاجلے ہیں، مانگے ہوئے ہیں، مانگے ہوئے ہیں۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، سلسلہ نبوت چلتا تو اللہ عمر کو نبوت دیتے۔ ایک مرتبہ بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر تم تو وہ ہو کہ جس راستے سے گزرتے ہو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، تیرا رعب ایسا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر تیرا مکان مجھے بتایا، لیکن تیری غیرت مجھے یاد آ گئی کہ تو اپنے مکان میں کسی کو آنا پسند نہیں کرتا ہے نا، بس تیری غیرت کی وجہ سے میں تیرے مکان میں نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رو پڑے، لیکن یہ رونا خوشی کا تھا، غمی کا نہیں۔ بعض مرتبہ خوشی کا رونا بھی ہوتا ہے۔ یہ خوشی کا رونا کیوں تھا کہ نبی میرا مکان دیکھ کر آئے اور فرمایا علیہ کا اغار یا رسول اللہ، آپ دیکھ لیتے، میں آپ پر بھی غیرت کرتا، آپ دیکھ لیتے۔ لیکن میرے بھائیوں، اتنے اونچے مقام کے باوجود کہ ان کا مکان جنت میں نبی نے دیکھا، آپ حال دیکھے عمر کی تواضع کا، عاجزی کا، اللہ کی طرف رجوع کا، کہ جب نیزہ لگا اور دنیا سے رخصتی ہو رہی ہے تو اس موقع پر ایک جوان صحابی آئے اور آپ کی تعریف کرنے لگے، اور یہی باتیں جو میں نے ابھی کہی وہ ساری تعریف میں کہی، تو حضرت عمر نے کیا فرمایا، میرے پیارے میری تعریف نہ کر، رو پڑے اور فرمایا میری تعریف نہ کر، میں تو یہ چاہتا ہوں لا لی ولا علیہ، اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم اللہ میری پکڑ نہ کرے، اللہ میری پکڑ نہ کرے، اللہ میری پکڑ نہ کرے۔ جس کا مکان نبی دیکھ کر آیا وہ اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے، اس کو اتنا خوف ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابر سے، اپنے صحابہ سے، اپنے بزرگوں کی زندگی سے سبق لینے والے بنے۔ تو بہرحال فرمایا کہ عمر میں نے تیرا مکان دیکھا۔ تو یہ پورے خواب کے اندر حضرت کو قرآن کریم سے غفلت کرنے والوں سے متعلق بھی بتایا گیا۔ تو بھائی قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ آج کل قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نکل گیا، ختم ہو گیا۔ میں واقعتاً دل سے آپ کو کہتا ہوں
اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے. عموماً نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ سوائے رمضان کے قرآن نہیں پکڑتے، سوائے رمضان کے صرف رمضان میں قرآن پکڑتے، وہ بھی رمضان میں پڑھا تو پڑھا ورنہ کچھ نہیں، ورنہ رمضان بھی تفریح میں گزر جاتی، کھیل کود میں گزر جاتی. پورا سال پورا ہو جاتا ہے ہم قرآن نہیں پکڑتے. میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے کا معمول بناؤ. کم سے کم روزانہ آدھا پارا پڑھو، کم سے کم آدھا پارا پڑھو. یہ ہمارے بزرگوں کی وصیت و نصیحت ہے کہ روزانہ حافظ قرآن ہو تو ایک پارا پڑھے، اور اگر حافظ نہیں ہے تو آدھا پارا پڑھے. لیکن میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو، اگر میری یہ لکھی ہوئی کتاب ہو، مثلا میری لکھی ہوئی، اور میری یہ لکھی ہوئی کتاب یہاں مجمع میں پڑھی جا رہی ہو اور میں بیٹھا ہوں تو مجھے کتنی خوشی ہوگی؟ واہ، میری کتاب پڑھی جا رہی ہے. مصنف کو خوشی ہوتی ہے. بھلا اللہ کی کتاب کو ہم پڑھیں گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا وہ. اور جب وہ خوش ہوگا تو وہ ہمیں عطا کرے گا، وہ ہمیں دے گا. قرآن کریم ہماری قبروں کے اندر عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے دائیں طرف سے نماز آتی ہے، نماز، اور کہتی ہے میں یہاں سے عذاب کو نہیں آنے دوں گی. اس کے بائیں طرف سے روزہ آتا ہے، میں نہیں آنے دوں گا. اس کے پاؤں کی طرف سے اس کے زکات، صدقات اور حج آتے ہیں کہ اس نے اس پاؤں سے چل کر کے کمایا تھا، حلال روزی، زکات اور صدقات. اس نے حج کیا تھا اس پاؤں سے، میں نہیں آنے دوں گا. اور اس کے سر کی طرف سے قرآن کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، میں اس کو یہاں سے نہیں آنے دوں گا. تو قرآن سر کی طرف سے آتا ہے. یہ عظیم الشان کتاب جو ہے یہ ہماری قبر میں عذاب سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے. آپ انداز لگائیں جس نبی کے اوپر یہ قرآن اترا، جو نبی صاحب وحی ہے، جو نبی امام الانبیاء ہے، جو سب کے سردار ہیں، لیکن اس نبی کو بھی اللہ نے یوں کہا، کیا کہا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے پیغمبر اس قرآن کو پڑھیے جس کو ہم نے آپ پر اتارا ہے. تو نبی کو جب روزانہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تو میں اور آپ ہم کون ہوتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو روزانہ کم سے کم آدھا پارا پڑھنے کا اہتمام کریں. قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور جس کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں یہ عظیم الشان دولت ان کے ماں باپ کے لیے بھی، خود ان بچوں کے لیے بھی، ان کے اقارب و رشتہ دار کے لیے بھی، ان کے متعلقین کے لیے بھی. قرآن کریم تو بہرحال قرآن کریم ہے جن کے سینے میں اتر جاتا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ ان کے سینوں کو صاف ستھرا بنا دیتا ہے، بشرطے کہ وہ حافظ ہونے والا بھی قرآن کا احترام کرنے والا ہو. اگر اسی نے حافظ ہو کر اپنے قرآن کا احترام نہیں کیا تو انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اللہ کہتا ہے تم نہ پسند کرو پھر بھی میں تمہارے گلے میں زبردستی ڈال دوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر بندہ نور کو چاہے گا تو اللہ منور کرے گا، اور اگر بندہ حافظ بن کر، عالم بن کر اور کچھ بھی بن کر کے گناہوں کے کام کرتا رہا تو پھر اللہ کو پڑی نہیں ہے کہ میرے آپ کے دل کو منور کرے. اس لیے ہماری بھی اپنی طلب ہونی چاہیے، ہمیں بھی اس بات کا شوق اور ذوق ہونا چاہیے کہ میرے سینے میں قرآن ہے تو اب اس قرآن کے ساتھ گناہ نہیں جا سکتی، اس قرآن کے ساتھ برائی نہیں جا سکتی. اگر ہمارا یہ عزم مصمم ہوگا تو تعالیٰ جل شانہ ہمارے سینے کو، ہمارے دل کو منور کر دے گا. بہرحال یہ عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ بہت سے بچوں کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. چونکہ مجھے تو آج سبق کے اندر کچھ باتیں کہنی تھی، جو سبق مسلسل ہمارا چل رہا ہے، لیکن یہ بچی جب حافظ قرآن بنی تو چند باتیں ذہن میں آ گئی. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور ان صحابہ میں سے جو جوانی میں بہت عبادت کرتے تھے. اصل تو جوانی میں ہے، بڑھاپے میں جب کسی کام کا نہیں رہا اور لمبی تسبیح پہن کر مسجد میں بیٹھ گیا ٹھیک ہے، غنیمت ہے، لیکن اصل جوانی میں عبادت کرنا چاہیے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ معارف مثنوی میں لکھتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبرا، در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبرا،
فرمایا جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، اس لیے کہ بڑھاپے میں تو شیر بھی صوفی بن جاتا ہے، بڑھاپے میں تو شیر بھی صوفی بن جاتا ہے، اس لیے کہ جب شیر برا ہو گیا، چلا نہیں جا رہا ہے، تو اس صورت میں وہ ایک کونے میں پڑا رہتا ہے جیسے صوفی بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن قریب جاتے ہیں تو پھر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ بڑھاپے میں تو شیر بھی صوفی بن جاتا ہے، تو بڑھاپے میں ٹھیک ہے اگر انسان زندگی کے آخری لمحات کے اندر بھی بشرطے کہ سکرات شروع نہ ہوئی ہو توبہ کرے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، یہ معافی اپنی جگہ ہے، لیکن جوانی کی عبادت پر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو اس کی جوانی میں اس کو چاہت تھی کہ میں فجر میں سوتا رہوں، اس کو میٹھی نیند آ رہی تھی، یہ اپنی بیوی کی گود میں سویا ہوا تھا، لیکن ان تمام کو چھوڑ کر میری فجر کی نماز کے لیے اٹھ گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے، اس میں سے ایک آدمی شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، جس جوان نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی۔ بڑھاپے میں تو خیر انسان کسی کام کا نہیں رہا، وہ بیوی بھی نکال دیے کہ جاؤ کھانستے رہتے ہو مسجد میں جاؤ، تو آ گیا مسجد میں، لیکن جوانی میں اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا صدقہ اس وقت زیادہ ثواب رکھتا ہے وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، 2 لفظ استعمال کیے نبی نے، وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، پہلے سواد پھر بری شین، صحیح کا معنی تم تندرست ہو، جوان ہو، شحیح کا معنی بخیل، تمہیں مال کی ضرورت ہے کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ان کا کیا ہوگا مستقبل میں، جب تم تندرست ہو اور مال کی بہت ضرورت ہے، ایسے وقت میں اگر تم صدقہ کرو گے اس صدقے کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی پھر بہت پیاری بات فرماتے، آقا فرماتے اب برا ہو گیا، موت کے قریب پہنچ گیا، موت اور پاؤں قبر میں لٹک گئے اور موت سامنے نظر آنے لگا، تو اب موت سامنے نظر آنے لگی تو اب کہنے لگا لفلان قضا ولفلان قضا، اس کو اتنا دے دینا، اس کو اتنا دے دینا، اس مدرسے میں اتنا، اس مسجد میں اتنا، ٹھیک ہے بڑھاپے کا بھی قبول ہے، لیکن جوانی میں ضرورت کے باوجود تو خرچ کرتا، اس کا مسئلہ کچھ اور تھا، اس کا مقام کچھ اور تھا۔ بہرحال جوانی کی عبادت جو ہے وہ اللہ کو بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے، اور جوان جب عبادت کرتا ہے اللہ اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، دیکھو میرا جوان اس کی جوانی کی مستی کو نکال کر وہ میرے سامنے متواضع بن کر پیشانی کو رگڑ رہا ہے، اور اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب جوان عبادت کرتا ہے تو اللہ کا پیغام ملتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس جوان کی عبادت کو قبول کر کے اس کو معاف کر دیا، بہت بڑی دولت ہے۔ بہرحال ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی ضرورت ہے، حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو اپنی اولادوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائے، مطیع اور فرما بردار بنائے، اور اس بچی کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ان کے والدین وغیرہ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنائے۔ ساتھ ساتھ ایک اعلان یہ ہے، یہ انڈمان نکوبار سے ایک جماعت آئی ہوئی ہے، اس کے 2 ساتھی بہت بیمار ہو گئے ہیں، ایک ساتھی کا تو اس میں پیشاب بند ہو گیا ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور وہ بڑے ارمان لے کر دین کی اشاعت کے لیے نکلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ مکمل صحت کے ساتھ ان کو پھر واپس اپنے گھر پہنچا دے۔ عنقریب یہ بورڈ کی پریکشا شروع ہو رہی ہے، امتحانات شروع ہو رہے ہیں، اللہ ہر بچے کو کامیابی عطا فرمائے۔ کوئی صاحب ہیں جو بیمار ہیں ہاسپٹل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت یہاں تشریف بھی لاتے رہتے تھے، حضرت مفتی فاروق صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، بہت بڑے آدمی تھے،
حضرت مفتی احمد صاحب کے پیر بھائی ہیں اور بار بار یہاں تشریف لاتے رہتے تھے. ان کا بہت بڑا دارالعلوم ہے میرٹھ کے اندر. تیسرے سال جو مکۃ المکرمہ میں اچانک آندھی چلی تھی اور اس کے اندر وہ جو کچھ اوپر سے لوہا گرا تھا اور وہ مینا میں جو بھگدڑ مچی تھی، اس بھگدڑ کے اندر حضرت مفتی صاحب بھی شہید ہو گئے تھے اور احرام کے ساتھ ہی شہید ہو گئے تھے. اور پھر بہت عجیب بات یہ ہوئی کہ کئی دنوں کے بعد آپ کی نعش کی شناخت ہوئی. بہرحال حضرت مفتی صاحب اللہ کے پیارے ہو گئے. البتہ آپ بطور ثواب داریہ کے ایک بہت بڑا ادارہ چھوڑ کر گئے جس میں قریباً 500-600 طلباء اور اس کے سرپرست ہمارے حضرت مفتی صاحب جو مفتی گجرات ہے. ہمیں فخر ہے حضرت مفتی صاحب مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اوپر. حضرت مفتی صاحب اس کے سرپرست ہیں. بہرحال اس وقت مدرسہ کچھ حالات میں چل رہا ہے اور انہی حالات کی بنیاد پر حضرت مفتی فاروق صاحب کے بھائی مفتی عباس صاحب وہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ میری بات ہوئی. تو میں نے کہا یہ تو ہمارا اپنا ادارہ ہے، اس کا ضرور ہم تعاون کریں گے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ابھی حضرت مفتی صاحب کے ساتھ جو ساتھی آئے ہوئے ہیں وہ باہر کھڑے ہیں. آپ اپنی زکوٰۃ صدقات اور اپنے للہ اپنے عطیات سے آپ بھرپور تعاون فرمائیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا. مال جو ہے آنی جانی چیز ہے، کہیں نہ کہیں تو وہ جانے ہی والا ہے. اچھے راستے میں جائے گا یا برے راستے میں جائے گا، لیکن اچھا ہے کہ ہمارا مال اچھے راستے میں لگ جائے. تو تعالیٰ جل شانہ ہمیں خوب خیرات صدقات کی بھی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ حافظ ہونے والی بچی کے سینے میں قیامت قرآن کو محفوظ فرما. جتنے بچے حافظ بن رہے ہیں اللہ سب کا حفظ ہونا آسان فرما. حافظ ہو چکے ہیں اللہ ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما. تلاوت قرآن کی ان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ سب کی اولادوں کو مطیع فرما بردار بنا. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بہت سے لوگ اپنی پریشانیوں کو ہم کو سناتے ہیں، ہمیں یہ پریشانی اللہ وہ ہم کو نہیں، وہ تو تجھے سنا رہے ہیں. تیری ذات مسبب الاسباب ہے، تیری ذات عالم الغیب والشہادہ ہے، تیری ذات علیم بذات الصدور ہے. تو سب کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، تو سب کے مکانوں کی باتوں کو جانتا ہے، سب کی پریشانیاں حالات کو جانتا ہے. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مصیبتوں کو آسان فرما. اے اللہ بے روزی روزگار کو حلال روزی عطا فرما، اولاد نافرمان فرما بردار بنا دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مال کو صحیح ڈھنگ سے تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اور حلال جگہوں پر استعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجمع پر نظر کرم فرما دے، نظر عنایت فرما دے، نظر رحمت فرما دے. اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما دے، اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ آئندہ کل عشاء کی نماز کے بعد فوراً مسجد علی گاندھی میں حضرت شیخ دامت برکاتہم کا بیان ہوگا. દાવત કરાવી જો મને સ્પેશિયલ